بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم زاد الطالبین پڑھیں گے۔ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت۔ مثال اس شخص کی جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس شخص کی جو یاد نہیں کرتا۔ مثل الحی والمیت، زندہ اور مردہ کی مثل ہے۔ حدیث کا مختصر مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اس کی مثال زندہ کی ہے۔ جس طرح زندہ آدمی کے اندر حیات ہوتی ہے، زندگی ہوتی ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے، عمل کرتا ہے، تو اسی طرح یہ ذکر کرنے والا بھی عمل کرتا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ اور جو ذکر نہیں کرتا رب کی، اس کی مثال مردہ کی ہے۔ جس طرح مردہ آدمی کے اندر حیات نہیں ہوتی، زندگی نہیں ہوتی، بیکار ہوتا ہے، تو اسی طرح یہ جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا، یہ آدمی بھی بیکار ہے۔ ویسے مثل یہ اس میں جامد ہے، اس کا معنی ہے مثال، نظیر، اور اس کی جمع امثال ہے، امثال۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا۔ یذکر صیغہ واحد مذکر غائب ہے، مضارع معروف ہے، باب نصر سے ہے۔ ذکر یذکر، نصر ینصر، ذکرن مصدر آتا ہے۔ اور آگے حی، میت، یہ صفت مشبہ کے صیغے ہیں۔ ترکیب کرتے ہیں۔ مثل یہ مضاف ہے، مثل مضاف۔ میں نے آپ کو بتایا تھا دو اسم ہو، پہلے کے اوپر الف لام نہ ہو، دوسرے کے اوپر الف لام ہو، آپس میں کیا بنتے ہیں؟ مضاف، مضاف الیہ۔ تو مثل مضاف، الذی اس میں موصول ہے، اس میں موصول، یہ مجرور محلن ہے، کیونکہ یہ اس میں مبنی ہے، مبنی کا اعراب کیا ہوتے ہیں؟ محلی ہوتے، تو یہ مجرور، مجرور کیوں ہے؟ کیونکہ مضاف الیہ کیا ہوتے ہیں؟ مجرور، اور محلن اس لیے کہ یہ مبنی ہے، مبنی کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ محلی ہوتا ہے۔ تو الذی یہ مجرور محلن اس میں موصول ہے۔ یذکر فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل ہے۔ رب منصوب لفظاً مضاف ہے، منصوب کیوں؟ کیونکہ یہ مفعول بھی ہے، اور مفعول بھی کیا ہوتا ہے؟ منصوب، اور لفظاً اس لیے کہ لفظوں میں با کے اوپر زبر کا کیا ہو رہا ہے؟ تلفظ ہو رہا ہے۔ تو رب منصوب لفظاً مضاف، ہو ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کسی بھی اسم کے ساتھ ضمیر ملی ہوئی آ جائے تو یہ آپس میں کیا بنتے ہیں؟ مضاف، مضاف الیہ۔ تو ربہ یہ مضاف، مضاف الیہ مل کر کیا بنا؟ مفعول بھی۔ اب یذکر فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ الذی اس میں موصول کے لیے۔ اب موصول اپنے صلے سے مل کر معطوف علیہ، آگے بڑھیں۔ واو حرف عطف، الذی اس میں موصول، لا نفی ہے۔ یذکر فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل، فعل امر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ کس کے لیے؟ الذی اس میں موصول کے لیے۔ موصول اپنے صلے سے مل کر معطوف، اور پہلا والا کیا ہے؟ معطوف علیہ۔ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مضاف الیہ ہوا کس کے لیے؟ مثل مضاف کے لیے۔ اب مثل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا۔ پھر آگے مثل الحی والمیت، مثل مرفوع لفظاً مضاف، مرفوع کیوں؟ کیونکہ یہ کیا بنے گا؟ خبر بنے گا، اور خبر کیا ہوتے ہیں؟ مرفوع، لفظاً اس لیے کہ لفظوں میں لام کے اوپر پیش کا کیا ہو رہا ہے؟ تلفظ ہو رہا ہے۔ تو مثل مرفوع لفظاً مضاف، الحی مجرور لفظاً معطوف علیہ، واو حرف عطف، المیت مجرور لفظاً معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مضاف الیہ ہو گیا مثل مضاف کے لیے۔ اب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، اور پہلا والا کیا ہے؟ مبتدا۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مثل علم لا ينتفع به كمثل کنز لا ينفق منه في سبيل اللہ۔ مثال اس علم کی لا ينتفع به، جس سے نفع نہیں اٹھایا جاتا، کمثل کنز، اس خزانے کی مثل ہے، لا ينفق منه في سبيل اللہ، کہ اس سے خرچ نہیں کیا جاتا اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ حدیث کا مختصر مطلب کیا ہے؟ حدیث کا مختصر مطلب یہ ہے کہ اس علم کی مثال،
ایسا علم جس سے نہ نفع نہیں اٹھایا جاتا، یعنی بندہ اس پر خود عمل نہیں کرتا، وہ علم جس پر بندہ خود عمل نہیں کرتا یا اس کو آگے نہیں پہنچاتا دوسروں تک، تو اس علم کی مثال اس خزانے کی ہے جس سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا جاتا۔ ویسے ایک خزانہ رکھا ہوا ہے، نہ اپنے آپ پر خرچ کرتے ہیں، نہ جہاد میں، نہ دین کی دیگر جو شعبے ہیں خیر کے ان میں خرچ نہیں کیا جاتا، تو اس علم کی مثال اسی خزانے کی ہے جس سے اس خزانے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو اس طرح اس علم کے بھی فائدہ نہیں ہے جس پر عمل نہیں کیا جاتا، جس کو آگے دوسروں تک نہیں پہنچایا جاتا۔ یہ مختصر مطلب ہے۔ مثل تو اسی طرح صفت ہے، وہ اسی طرح اس میں جامد ہے، اس کی جمع امثال ہے۔ ينتفع انتفع ينتفع انتفاع، یہ باب افتعال ہے۔ ينتفع یہ مضارع نفی مجہول ہے، صیغہ واحد مذکر غیب ہے، مضارع نفی مجہول ہے باب افتعال سے۔ انتفع ينتفع انتفاع، افتعال نفع اٹھانا۔ کنز خزانے کو کہتے ہیں، اس کی جمع کنوز ہے، کنوز۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ، قرآن مجید میں آتا ہے۔ لا ينفق صیغہ واحد مذکر غیب ہے، مضارع مجہول ہے باب افعال سے۔ انفق ينفق انفاق، افعال۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، قرآن مجید میں آتا ہے۔ ترکیب کرتے ہیں، مثل مضاف ہے، علم یہ مجرور لفظاً موصوف ہے، مثل مضاف، علم مجرور لفظاً موصوف، لا نفی، ينتفع فعل مجہول، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا نائب فاعل باجرہ، اور یہی مجرور محلاً، جار مجرور میں کر متعلق کس کے؟ ينتفع فعل مجہول کے۔ اب ينتفع فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صفت ہے علم موصوف کے لیے، موصوف اپنی صفت سے مل کر مضاف الیہ ہے، مثل مضاف کے لیے، اب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا ہے، مبتدا۔ پھر آگے کاف جارہ ہے، مثلی اسی طرح مجرور لفظاً مضاف ہے، کنزن مجرور لفظاً موصوف۔ میں نے آپ کو بتایا تھا جب نکرہ کے بعد فعل آ جائے تو نکرہ موصوف، تو دیکھو کنزن نکرہ، اس کے بعد دیکھو لا ينفق فعل آ رہے، تو کنزن مجرور لفظاً موصوف، لا نفی ينفق فعل مجہول، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل مرفوع محلاً، من جارہ ہو مجرور محلاً، جار مجرور میں کر یہ متعلق اول ہے ينفق فعل مجہول کے، فی جارہ سبیلی مجرور لفظاً مضاف، مجرور کیوں؟ کیونکہ اس پر فی حرف جر داخل ہے، لفظاً اس لیے کہ لفظوں میں لام کے نیچے زیر آ رہا ہے۔ پھر آگے اللہ ہی مجرور لفظاً مضاف الیہ، میں نے آپ کو بتایا تھا دو اسم ہو، پہلے کے اوپر الف لام نہ ہو، دوسرے کے اوپر الف لام ہو، تو یہ عام طور پر کیا بنتے ہیں؟ مضاف مضاف الیہ، تو مضاف مضاف الیہ مل کر فی جارہ کے لیے مجرور، جار مجرور میں کر متعلق ثانی ہے ينفق فعل مجہول کے۔ اب ينفق فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صفت ہے کنزن موصوف کے لیے، موصوف اپنی صفت سے مل کر مضاف الیہ ہے، مثلی مضاف کے لیے، اب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہے کاف جارہ کے لیے، جار مجرور میں کر متعلق ثابتن اس میں فاعل کے، یہاں محذوف نکالیں گے، ثابتن اس میں فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، اب اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر خبر، اور پہلا والا کیا ہے؟ مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔